खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है कैसर अहमद राजा साहब को। इनके बहुत सारे तारुफ हो सकते हैं। ये लाइफ कोच हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं। आप इनके यूट्यूब पे जाइए तो आपको नजर आएगा कि ये साइंस पे, मजहब पे, कल्चर पे, तहजीब पर बात करते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया लैंडस्केप जो है वो उनसे अमूमी तौर पे इस तरह वाकिफ है कि आप मजहब की और ख़ास तौर पे इस्लाम की प्रोपोगेशन करते हैं, उसको साइंस के जाविये से और अकल के जाविये से डिकस्ट्रक्ट करते हैं। और एथिज्म और लिबरल्स और लाल लाल हम ज़ाहिर है उन सब पे बात करेंगे, उनके खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपने तय उनके आर्ग्यूमेंट्स को डीबंक करते हैं। ज़रूरी इसलिए समझा गया कि जो देखने वाले हैं वो ये जानते हैं कि इस मौजू पर कि क्या पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। हमने तमाम ही नुक्ता नज़र से बात की, चाहे वो मॉडरेट रिलीजियस व्यू हो गांधी साहब से लेकर एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिलीजियस व्यू हो टीएलपी का, लेफ्ट से तैमूर रहमान साहब हो, एथिस्ट का व्यू हो। उसकी वजह यह है कि मुल्क सबका है, सब इफेक्ट होते हैं, सब ने रहना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अमूमी तौर पे जिन्हें राइट विंगर, कंजर्वेटिव, इस्लामी, मजहबी फंडामेंटलिस्ट समझा जाता है, उनकी बात भी मिन्नो अन जैसी कि वो है, बगैर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल एजेंडा के आ जाए। क्योंकि टीएलपी का ताल्लुक पॉलिटिक्स से था तो ज़रूरी था कि नॉन पॉलिटिकल राय भी आए ताकि हम इस पूरे मामले को समझ सकें। क्योंकि अगर तो ये बढ़ रहा है तो ये आग या गोली ये नहीं देखती कि आप मुसलमान हैं या नहीं, वो आके लग जाती है। और नहीं बढ़ रहा तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है। कैसर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का और इतनी बड़ी तमहीद बांधने का। दराज नफसी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। इट्स अ प्लेजर। अच्छा, अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज़्ज़त बख्शी, मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके लिहाज से, और जब मैं आपकी बात करता हूं तो जाहिर है आप अभी मजहबी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, ये होता क्या है? देखिए, कोई भी बात कहने से पहले मैं चाहता हूं कि दो तीन चीज़ें हम एब्सोल्युटली क्लियर कर लें, और कुछ टर्म्स को डिफाइन करें ताकि हमारी बात में आसानी हो जाए। क्योंकि पहले ये मजहबी लोगों पे ये इल्ज़ाम था कि वो फतवे बड़ी जल्दी देते हैं, लेकिन आजकल लेफ्टीज, एथियस्ट, ये सब ने इसमें बड़ी महारत इख्तियार करी। तो इससे पहले कि मुझे मिसकोट किया जाए, मैं कुछ चीज़ें जो है वो मैं राइट आपके प्रोग्राम के शुरू में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर वन ये कि क्या दुनिया में एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है? एब्सोल्युटली। क्या मुसलमानों में एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है? एब्सोल्युटली। तो मैं बिल्कुल किसी स्टेज पे मैं नहीं चाहता कि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्सट्रीमिज्म और जो मजहब का बाहमी ताल्लुक है मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ, एज अपोज टू कि जो मजहब के मानने वाले हैं उनका और जो एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है, बिकॉज दैट कैन हैव एनी इंटरप्रिटेशन। तो ये जरूरी चीज है। दूसरे जो मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म है, या पर्टिकुलरली इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जिसे हम कहते हैं, आई थिंक इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग ये टर्म बजाते खुद अपने अंदर एक्सट्रीमिज्म रखती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड हमें अमन नजर नहीं आता। लिटरली पिक एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भले आप साउथ अमेरिका ले लें, या आप रशिया ले लें, आप चाइना ले लें, आप अमेरिका ले लें, सब कॉन्टिनेंट कहीं से भी आप ले लें, आपको बदमनी एक्सट्रीमिज्म आपको नजर आएगा। लेकिन आपको हमेशा इस्लाम हर जगह पे नजर नहीं आएगा। सो द द क्वेश्चन जो मेरे जैसे लोगों के लिए फिर अहम होता है कि अगर दुनिया में एक जनरल पैराडाइम इस वक्त एक्सट्रीमिज्म पे बेस्ड है, तो उसमें से हम पर्टिकुलरली इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की टर्म यूज करके एक एक अनफेयर डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वेयर एज द ट्रूथ इज कि दुनिया में जंगों में लोग मर रहे हैं, एंड यू विल नॉट फाइंड इन इन द रीसेंट वर्ल्ड के कोई इस्लामी मुल्क है जिसने किसी गैर इस्लामी मुल्क पे हमला किया हुआ हो और इस्लाम के नाम पे हमला किया हुआ हो। तो मैं इसलिए इस टर्म को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ। नाउ डज दिस मीन कि लोग इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी नहीं करते? ऑफ कोर्स नॉट, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बिल्कुल इस्लाम के नाम पे लोग दहशतगर्दी करते हैं, और वो इस्लामिक लॉज के मुताबिक भी जुर्म करते हैं, और जो नॉन इस्लामिक लॉज हैं उनके मुताबिक भी जुर्म करते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि मुहावरतन जब हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो दैट शुड मीन एंड इट हैज टू मीन कि वो लोग जो कि मुसलमान हैं और वो एक्सट्रीमिज्म करते हैं। अदरवाइज इससे हट के कोई भी इसकी हम अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसका यही मतलब होगा कि इस्लाम एक्टिवली एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है। और मैं बड़ा खुश हूंगा ये बात सुन के, इसलिए कि मुझे उन लोगों से बात करने का मौका मिल जाएगा, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि हाउ डू यू जस्टिफाई दिस क्लेम, एंड आई बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर आंसर्स। कैसे साहब, जहां आपने ये बात की और ये आपने खुद ये आपकी आपकी बड़ाई है कि आपने ये मेंशन कर दिया कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, और ये आपने बहुत अहम बात की। ये नुक्ता मेरा ख्याल है सरफेस होना चाहिए कि हमारी भी ये कोशिश है कि हम लोगों के अमाल पे बात ना करें, आइडिया पे बात करें। क्योंकि अगर आइडिया सही है तो जो लोग कर रहे हैं वो भी सही है, अगर आइडिया ही सही नहीं है तो लोग कर रहे हैं फिर हम उनकी गिरफ्त कर सकते हैं।
لیکن جب, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ کسی ملک نے, کسی مسلمان ملک نے کبھی کسی غیر مسلم ملک پہ اسلام کے نام پہ حملہ نہیں کیا, وہیں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ تو کرتے ہیں. تو میں صرف آپ سے ان کا ریشنل سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور ان کے ریشنل, لائک وہ کیا سوچتے ہیں وہ نہیں, آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹی ایل پی ہے, ٹی ایل اے ہے افغانستان میں, داعش ہے, تمام چیزیں ہیں, بوکو حرام ہے, اسلام کا نام لیتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ گمراہ ہیں, یا وہ بھی اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, بالکل اسی طرح کی کوئی اور انٹرپریٹیشن جس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بڑی کریٹیکل چیز آپ نے کہی ہے, آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ. آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے میں اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. جو آپ نے کہا کہ اگر آئیڈیا ٹھیک ہے تو اس کے پھر جو لوگ ایکٹ کر رہے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک ہے, آئیڈیا غلط ہے تو وہ بھی. that has a very, it needs to have a fundamental caveat, اور وہ caveat یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو لوگ فالو کر کے جو کر رہے ہیں تو پھر اس آئیڈیا پہ ہم جا سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اگر تاریخ انسانی پہ نظر ڈالیں تو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے ہمارے پاس کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل و خون ایتھیسٹس نے کیا ہے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ایتھیزم کی ڈیفائن, آپ بتائیں کہ ایتھیزم میں اچھی کیا بات ہے, میری اپنی لائف اسٹریم اس پہ ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایتھیزم کو ایکٹیو پوزیشن تو نہیں ہے, یہ تو ایک نوشن ہے کہ وی ڈونٹ سی انف ایویڈنس فار گاڈ, وچ مینس کہ اس پرنسپل میں قتل و خون نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ایتھیزم کا ریشنل, اس کا پرنسپل ڈھونڈنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں یہی ملے گا کہ ایتھیزم انہیرنٹلی وائلنٹ ہے, اس لیے کہ دنیا میں کسی اور فکری طبقے نے اتنا قتل نہیں کیا, اتنا خون نہیں بہایا جتنا ایتھیسٹ نے بہایا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹو ایڈریس دس. So the point I'm making is کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایتھیسٹس ہیں انہوں نے کوئی مقدس کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں ہے کہ نہیں انہوں نے قتل و خون ضرور کرنا ہے, but this is the principle we need to understand. So کوئی مسلمان ہے اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہے میرا مذہب, یہ ہے میرے پاس سارے کا سارا یونیورسل پرنسپل, ہمارے پاس امت کا اجماع ہے کہ قتل و خون کرنا جائز ہے, آئی تھنک اسلام ایک بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کہہ سکتا, وہ کہتا ہے کہ میرا اپنا چھوٹا سا گروپ ہے, میری اپنی فکر ہے, میں اس آیت کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں, تو دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ود اسلام, اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اور جو باقی دہشت گرد گروپس ہیں, دیکھیے جو ایکسٹریمزم ہے یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو لورڈز ریزسٹنس آرمی مل جائے گی افریقہ میں, جو کہ عیسائیت کے نام پہ وہی دہشت گردی کرتے ہیں جو بوکو حرام والے کرتے ہیں. بٹ بیکاز وی نو کہ ہسٹوریکلی جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ پرو کرسچن ہے, اگرچہ آج کل وہ زیادہ لبرل ہو گئے ہیں, لیکن ہسٹوریکل روٹس جو ان کے ہیں وہ تو کرسچینٹی سے ہیں. دیر فور, اور جو لورڈز ریزسٹنس آرمی ہے وہ چونکہ ویسٹرن انٹرسٹ کو ہرٹ بھی نہیں کرتی, دیر فور اٹس ناٹ ورتھ مینشننگ. حالانکہ ان کے بھی اگر آپ دہشت گردی کو دیکھیں اور بوکو حرام کی دہشت گردی کو دیکھیں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا, فیئرلی سملر. But we talk about Boko Haram more because look, it's fashionable, right? آپ اسلام کے خلاف بات کریں, that's instant hit. کسی اور کے خلاف بات کریں, it's not an instant hit. So that problem is going to be there. Same thing goes for Daesh. وہ بھی ایک دہشت گرد گروپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں میرا عباس جو ایک کریٹیکل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم دو گروپس کو کمپیئر کرتے ہیں, نازیز کو اور داعش کو, تو ہمیں سچویشن کیا ملتی ہے, سامنے کیا آتا ہے رزلٹ اس کا. نازیز یورپین تھے, ویسٹرن تھے, اور سخت مزاج کے تھے, اور انہوں نے سب سے زیادہ ویسٹرن لوگوں کا ہی قتل کیا, اور ویسٹرن لوگوں نے ان کے خلاف مزاحمت کی, اور ویسٹرن لوگ جیت گئے. دیر فور ہم نازیز کو ویسٹ کی جنرل ایکسٹریمزم کے ساتھ نہیں جوڑتے, ہم اسے ویسٹرن ایکسٹریمزم نہیں کہتے. داعش کو دیکھ لیں, سٹیپ بائی سٹیپ وہی سٹیپس ہم فالو کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے, سب سے زیادہ انہوں نے قتل و خون مسلمانوں کا کیا, مسلمانوں نے ہی ان کے خلاف ایک عام مزاحمت کی, اور مسلمانوں نے ہی ان کو ختم کیا, جس حد تک بھی ختم ہوئے ہیں, اب تو مور لیس وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن ان کی دہشت گردی کو سارے مسلمانوں کی دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, which is انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم. میں اس کو انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہتا. اگر نازیز کی وجہ سے ہم اس کو ویسٹرن ایکسٹریمزم نہیں کہتے, تو ہم دیر از نو ریزن کہ ہم داعش کی وجہ سے جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے اس کے لیے ہم ٹرم اسلامک ایکسٹریمزم ڈھونڈیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر. ایسے صاحب جو آپ نے شروع میں کہا کہ سب سے زیادہ قتل و غارت ایتھسٹ نے کیا, کیونکہ ظاہر ہے میں ان کا مقدمہ پیش کرنے نہیں بیٹھا, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, آپ جانتے ہیں اسٹیٹکلی, اس پہ بات نہیں, اس پہ میں خود بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کے جواب سے یہ تاثر ملا, اور میں چاہوں گا کہ اگر میں نے غلط تاثر لیا تو آپ کریکٹ کر دیجیے, کہ آپ نے نازیز کی اور ان تمام لوگوں کی بات کر کے کہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یار انہوں نے کیا تو ہم بھی کرتے ہی ہیں. خیر بے شک ہم آئیڈیالوجی کی بھی بات کریں گے, لیکن آپ کے جواب سے تاثر یہ ملا کہ دو غلط ایک صحیح بنا لیتے ہیں, ٹو رانگز ڈو میک اے رائٹ. لارجلی ٹرو, لیکن ایک سلائٹ اس میں ایڈیشن ہے
کہ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم یہ سبھی طبقات میں پایا جاتا ہے. مسلمز آر نو ایکسیپشن, ایبسولوٹلی ہم میں بھی پایا جاتا ہے. تو اس حد تک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں میں بھی دہشت گرد ہیں, عیسائیوں میں بھی ہیں, ہندوؤں میں بھی ہیں, ایتھیسٹ میں بھی ہیں, ان میں تو سب سے زیادہ رہے ہیں. آج بھی جو ان کا فکری طبقہ, جو ان کا بڑا, جو ان کا لکھنے والا ہے, وہ قتل و خون کی اس طرح سے وکالت کرتا ہے. سیم ہیرس, اس کا اگر آپ اینڈ آف فیتھ کتاب دیکھیں تو جس طرح سے اس نے اپنا ایڈوکیٹ کیا قتل و خون بہانے کو, اٹس انبلیویبل. ہاؤ ایور, جو اس میں ایڈیشن ضروری ہے, ایک فکری ایڈیشن ہے, اور آپ جیسے لوگوں کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر یہ یونیورسلی سبھی طبقوں میں پایا جاتا ہے, then what is the need, what is the philosophical justification کہ ہم ایک طبقے کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. اور میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, جو مسلمانوں میں جو دہشت گردی پائی جاتی ہے اسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے. we have to fight and we have been fighting. ہم پاکستان میں بھلے وہ TTP ہوں, وہ داعش ہوں, یس ہم نے ہر طرح سے کاؤنٹر انسرجنسی کے ذریعے, ہم نے ہر طرح کے جس طرح سے بھی ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے اس کو. لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ ہر طرف پوری دنیا میں ایکسٹریمزم ملتا ہے, لیکن ہم لٹرلی ایک کو پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے مجرم بچ جاتے ہیں کیونکہ فوکس ہمارا ایک جگہ پہ آ جاتا ہے, باقی سب کے سب اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از رانگ, دس ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. ہمارا یہ موقف یا پھر ہمارا یہ سوال کہ پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے یا نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے اپنے گھر میں آگ لگی ہے نا. میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ اسلامک ایکسٹریمزم ہے یا نہیں, وہ مجھے افیکٹ کرتا ہے. کرسچنز یا کوئی اور اس تعداد میں ہے ہی نہیں کہ ہمیں وہ اس طرح افیکٹ کر سکے. تو یہ جن کا یہ مسئلہ ہے وہ یقیناً اٹھاتے ہوں گے. ہمارا یہ مسئلہ ہے تو ہم وہ اٹھائیں گے. اور ایک اور چیز اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں پلیز. میں بالکل, جب آپ کا یہ سوال, آپ کا پروگرام آگے بڑھے گا کہ آخرکار روٹ کوز کیا ہے, ابھی تو ہم ایک جنرل اوور ویو دے رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کہ یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے, صرف اسلامی جو مسلمان ہیں ان کو پن پوائنٹ کیوں کیا جاتا ہے. لیکن آف کورس وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جب سیالکوٹ کا سانحہ ہوا ہے, ہمارے پاس نمبر آف ادر اس طرح کی ٹریجڈیز ہوئی ہیں, تو ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. تو جیسے پروگرام آپ کا بڑھے گا کہ اس کے روٹ کوز کیا ہیں, پرابلم کیا ہے, آف کورس I'm very happy to talk about that. چلیں, کیونکہ آپ نے یہ بات کی, میرے کچھ سوال تھا لیکن ہم اس کو آگے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا روٹ کاز ہے؟ میرے خیال میں, آپ کے خیال میں کیا روٹ کاز ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ایجنسیز بھی آگے آتی ہیں, اور وہ ایجنسی آرگنائزیشن کو نہیں, اس آئیڈیا کو کہہ رہا, اور اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, میں جانتا ہوں, لیکن اوورآل آپ کے خیال میں کیا روٹ کاز ہے اس کا؟ دیکھیں, میں اس پہ ایک تھیوری بھی لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, مجھے ٹائم ملا تو اس سال ایٹ سم پوائنٹ میں انشاءاللہ میں اسے پبلش کرنے کی کوشش کروں گا. میں ڈیٹا میں نے کافی اکٹھا کر لیا ہے, اور میرا جو ہائپوتھسس ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم کا تعلق آپ کے بلیف سسٹم سے کم آپ کی بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو ہسٹوریکل پیٹرن مل جائے گا, ایون آج بھی آپ کو دنیا میں مل جائے گا, کہ جس طبقے میں, جس ملک میں جتنی زیادہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں, بیسک ہیومن نیڈس ہیں, وہ جتنی نگلیکٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ وائلنس اتنا ہی زیادہ آتا ہے. میں اپنی بات کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک دو ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل, ہوریکن کٹرینا 2005 میں, وہاں پہ گورنمنٹ کچھ ڈیلے انہوں نے کیا, کھانا پینا وہ وقت پہ نہیں پہنچا سکے, تو جو لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے لوگوں کا جو میس ہے وہ ایسٹروڈوم میں اکٹھا کیا. ایسٹروڈوم میں ساری رپورٹس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا, اور پولیس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ لوگ کھانے پینے کے نہ ہونے کی وجہ سے, بیسک نیسیسٹیز کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ چھریاں بھی چل رہی ہیں, پٹائی ہو رہی ہے, لیز یا واکرز کے ایک چپس کے پیکٹ کے پیچھے وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, کیونکہ ہر آدمی سروائیول موڈ میں جا چکا تھا. ابھی کرونا ہوا ہے, میں اس وقت UK میں تھا جب کووڈ کا وہ پھیلا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ٹوائلٹ رول کے پیچھے لوگوں کو ایک دوسرے کو مارتے ہوئے. وہی تہذیب یافتہ لوگ ہیں. 5G کے ٹاورز جلا دیے لوگوں نے بیلجیم میں, نیدرلینڈز میں, UK میں, USA میں, جب یہ خبر پھیلی کہ 5G کے ٹاورز کی وجہ سے کووڈ پھیل رہا ہے, تو لوگ جب سروائیول موڈ میں گئے, جب انہوں نے دیکھا کہ look this is getting really really out of hands, تو انہوں نے وائلنس کا رستہ اختیار کیا, because they thought کہ اب ہماری سروائیول جو ہے وہ خطرے میں ہے. And that is a consistent pattern. پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ That's exact same reason. اب دیکھیں, پاکستان میں اسلام آباد میں مسلمان ہیں, لیکن عام طور پہ وہاں پہ ہمیں وائلنس نظر نہیں آتا. پاکستان میں لوگ DHA میں مسلمان رہتے ہیں, بڑے پریکٹسنگ مسلمان رہتے ہیں, ہمیں عام طور پہ وائلنس نظر نہیں آتا. Why? Because وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز کا پرابلم نہیں ہے, کوئی سروائیول موڈ پہ نہیں کیا ہوا. پاکستان میں ہم بینک میں جائیں, وہاں پہ لائن میں کھڑے ہونے سے لے کر, بس کا ٹکٹ خریدنے سے لے کر, بازار میں بھنڈی توری خریدنے سے, ایوری تھنگ, ہر آدمی نے
सब कुछ अपने लिए उसने खुद ही करना है, वो एक मुसलसल एक डिफेंसिव माइंडसेट में रह रहा है। तो हमारे लिए हर चीज छीनने के बाद एक चीज रह जाती है, वो है मजहब से मोहब्बत। जब लोग ये देखते हैं लाशऊरी तौर पे जो चीज उनके अंदर लावा पक रहा होता है कि इस वक्त दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं उनमें अक्सरियत हम देखते हैं कि मुसलमान रिसीविंग एंड पे हैं, भले वो कश्मीर हो, वो अफगानिस्तान हो, इराक को फायर बॉल बना दिया गया, सीरिया को तोड़ के रख दिया गया, जिस तरह से यानी कि हम देख रहे हैं और हम वीडियोस देखते हैं कि किस तरह से औरतों बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, अबू ग़ुरैब जेल, नंबर ऑफ अदर थिंग्स। और इस सारी बात के बाद इल्ज़ाम भी दहशतगर्दी का हम पे ही आ जाता है। और फिर जो हमारी जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत है, तो वो जितना भरा हुआ होता है, लोग पहले एक डिफेंसिव माइंडसेट में गए हुए होते हैं बिकॉज ऑफ उनकी बेसिक नेसेसिटीज, वो फिर जब मजहब के पे लोगों को प्रोवोक किया जाता है तो वो मजहब के जरिए ही वो सारे का सारा वायलेंस निकलता है। सो आई डोंट थिंक कि लोग इसलिए वायलेंट हैं कि उनको मजहब बताता है कि आप वायलेंट हो जाएं। जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इट हैज अ लॉट टू डू विद आवर कल्चर, अ लॉट टू डू विद आवर बेसिक नीड्स एंड द वे इन व्हिच दे आर बीइंग मेट और आई शुड से नॉट मैच। और वहां से फिर सारे का सारा लावा पक के वो मजहब के रास्ते के निकलता है, और वो उस वक्त निकलता है जब लोगों को एक जस्टिफिकेशन वो खुद को दे रहे होते हैं कि देखो भाई मजहब के लोगों ने किया, किसी ने किया हो या ना किया हो, इट डजंट वेरी मैटर टू देम। एक दफा वो हमारे पास एक जो आखिरी चीज रह गई है मजहब से मोहब्बत, द मोमेंट दैट बिकम्स अपेरेंट पीपल एक्सप्लोड। मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क में अमन आ जाए, अदालतों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो जाए, ये वजीरों के लिए जो लोग एम्बुलेंसेज में मर रहे होते हैं, रक्षों में बच्चे पैदा हो रहे होते हैं खवातीन के, इसलिए कि एक जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड रूट लगा हुआ है कि वजीर साहब गुजर रहे हैं, लोग भरे पड़े हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? माई क्वेश्चन इज कि ये लोग मुसलमान ना होते, किसी और मजहब से होते, और यही इनको हम लाइफ पैकेज देते, और फिर जिस मजहब को ये फॉलो कर रहे होते उसमें इनको प्रोवोक किया जाता, तो क्या इनका रवैया मुख्तलिफ होता? आई डोंट थिंक सो। कैसर साहब, सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, और आप इसको मुझसे बेहतर जानते हैं कि आजकल या जितनी भी तारीख अब हम देखते हैं रिसेंटली, मुसलमान यकीनन रिसीविंग एंड पे हैं, फलस्तीन हो, कश्मीर हो, मिडिल ईस्ट हो। लेकिन आप ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि उसमें मजहब का शायद कम किरदार है, ज्योग्राफी का ज्यादा किरदार है, पॉलिटिक्स का ज्यादा किरदार है। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब आपकी बातों में बहुत सारे सवाल उठते हैं, मैं भी करके उस पर बात करेंगे। आपने जहाँ ये बात की कि गुर्बत है, मुआशरे की तंगी है, वो यकीनन एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आपने मुझे जवाब देना है। उसामा बिन लादेन Yeah. एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्टिव खानदान से थे, पैसे भी उनके पास थे, सऊदी अरब में रहते थे, लविश लाइफ थी। उनको किस Yeah. चीज की तंगी थी? उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। बट द क्वेश्चन इज कि वो दहशतगर्द कब बने? जब अमेरिका के खिलाफ बात की, जब वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, वाज नो प्रॉब्लम। उसका पर्सपेक्टिव तो वही है कि मैं दो फॉरेन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। पहले मैं अमेरिका के साथ मिलकर एक और फॉरेन ताकत थी गैर मुस्लिम, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था, अब मैं अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सो फार ही इज कंसर्न, वो तो अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंट था, और हम एंड उसी आई डोंट पॉलिसी थिंक पे कि मैं बात उसको मैं कंडोन कर सकता हूँ जी। और हम उसी पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे कि वो कब जी दहशतगर्द था और कब नहीं था। एग्जैक्टली। और मेरे यानी कि उसका जो उसने पहले जितना जो कुछ किया ग्रैंड स्कीम में, वो यही देख रहा था कि जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म हो रहा है और हमें इनकी मदद करनी है, सो एंड सो फोर्थ। इंडिविजुअल लेवल पे देखें जब वायलेंस आएगा तो उसके पीछे ये बेसिक नेसेसिटीज का ये बिल्कुल होगा। और आपकी बात ठीक है, देखें आप एक आदमी है, वो अमेरिका के साथ मिलकर और उसकी जो पर्सनल जितनी भी धन दौलत जो कुछ है वो उसको छोड़ के वो एक ग्रैंड स्कीम में जाता है, और वो देखता है कि बहसीत उम्मत हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, एंड इट कैन बी बेटर देन दिस, देन वो एकदम से वो हीरो बन जाता है, उसके बाद वो दहशतगर्द बन जाता है। जहां तक मेरी असेसमेंट है, अगर एक नाहक आदमी का खून बहाया जाता है, इट डजंट मैटर कि वो ओसामा बिन लादेन बहा रहा है या जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहा रहा है, उसको हम दहशतगर्दी कहेंगे, विद द कैवियट कि अगर वो वाकई बहा रहा है। तो ओसामा पे जितनी बातें करते हैं, मैं बहुत सी बातें ऑब्वियस हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं कि चूंकि वो वेस्टर्न मीडिया कर रहा होता है, तो यू हैव टू टेक दैट नॉट विद a pinch of salt but with a heap of salt, कि वो सारी की सारी बातें शायद उतनी एक्यूरेट भी ना हो। एंड अगेन मैं चूंकि उस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इसलिए मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं करूंगा, बट यू आर राइट कि जिसने एक्टिवली दहशतगर्दी करनी है उसके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन उसामा की एग्जाम्पल को हम शेयर कर सकते हैं बुश की एग्जाम्पल के साथ कि उसको भी कोई बुरा, उसको भी मसला नहीं था, उसने क्यों दहशतगर्दी की, इराक को क्यों उसने बिल्कुल एक आग में उसने झोंक के रख दिया, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था, और दुनिया में बड़े बड़े अमीर दहशतगर्द हैं।
That is true. लेकिन मैसेज पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते कि वो लोग जो एवरी डे अपनी माँ की दवाई के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों की फीस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजली का बिल उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब उनको प्रोवोक किया जाए, मैं मैसेज की एग्जांपल दे रहा हूँ. ये जो केसेस हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. कैसे सर, अब देखिए यहाँ से मसला शुरू होता है। जब आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात करते हैं, तो जिनको आपने दहशतगर्द कहा, और दुनिया की एक अवाम है जो उन्हें ये दहशतगर्द कहती है, और जब हम उनकी बात करते हैं तो हम उनकी गलत वॉर पॉलिसीज की बात करते हैं, अमेरिकन कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो हम Yeah. अल्टीमेटली आइडिया को ब्लेम करते हैं। लेकिन Sure. हम ये इतने मोहतात क्यों हो जाते हैं कि जब कोई फटते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाए, जब कोई Sure. कुरानी आयत और अहदीस से उसका रेफरेंस से, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे फर्दन फर्दन, Sure. तो जी उसको जी. फिर हम एक इंडिविजुअल का एक्ट कह के क्यों डिफेंसिव होते हैं? हम क्यों कुरान को खोलने पे तैयार नहीं है, और उनकी उन बातों को खोलने पे तैयार नहीं है? और जिस तरह बहुत आसानी से हम हम कैपिटलिज्म अमेरिका को दहशतगर्द कहते हैं, हम कुरान को दहशतगर्द किताब क्यों नहीं कह सकते, वही आइडिया को सामने रखते हुए? श्योर, आप इसी प्रोग्राम में हम शुरू कर लेते हैं. आप मुझे कुरान की वो आयतें बता दें जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह अकबर कह के खुद को फाड़ लो. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस कन्वर्सेशन. इसी तरह तो कैपिटलिज्म में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ना अमेरिकन आइडियोलॉजी में, कि इराक पे हमला कर दो। यू सी द डिफरेंस. जी, द डिफरेंस इज, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम जब आइडियाज की बात करते हैं तो हम अगर तो किसी का एक्ट किसी के आइडिया के साथ कनेक्टेड है तो हम उसे कहते हैं कि ये आपने अपने आइडिया की वजह से किया है, विच इज द वेरी रीजन कि मैंने एग्जांपल्स दी थी कि एथियस्ट ने सबसे ज्यादा कत्ल किए थे. आपको याद होगा प्रोग्राम के शुरू में बात की थी मैंने कि उन्होंने सबसे ज्यादा कत्ल किए हैं. लेकिन जब हम एथियज्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एथियज्म कोई एक्टिव पोजीशन तो है ही नहीं, देयरफॉर उन्होंने एथियज्म के नाम पे नहीं किया. और मैं चूंकि लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, मेरे पास एथियस्ट आते हैं और मुझे वो बातें कहते हैं, एंड वेदर दे आर राइट और नॉट, वो एक और चीज है उसमें सर्कुलर प्रॉब्लम है फिलोसॉफिकली स्पीकिंग के. जब हम एथियज्म से एंटीथियज्म की तरफ जाते हैं तो उसके पीछे रैशनल क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि देखो भाई मेरे मेरे कैपिटलिज्म में नहीं लिखा हुआ कि मैंने किसी का कत्ल करना है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग इट, तो मैं उसे कहूंगा कि भाई ये तुमने जो कुछ किया है ये भले तुम्हारा इंडिविजुअल एक्ट ना सही, तुम्हारा कलेक्टिव सही, क्योंकि एक ग्रुप कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि और मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आप कैपिटलिज्म को बैन कर दें या आप एथिज्म को बैन कर दें इसलिए कि उसके मानने वालों ने इतने कत्ल किए हैं. मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि फिर जब लोग कहते हैं कि नहीं इस्लाम को आपको रिवाइज करने की जरूरत है, वो अल्लाह अकबर कह के वो ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है, देन आप जैसे आपने कहा कि कुरान को दहशतगर्द किताब क्यों नहीं कह सकते. भाई कुरान ने अकली बेसिस पे लोगों के सामने अपना मुकदमा रखा है. मैं इनवाइट करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं कि आप कहें कुरान को ये दहशतगर्द किताब है, लेकिन फिर हम उसको खोल के पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं कि इसमें दहशतगर्दी कहाँ पे है, फिर वो आपने साबित करनी होगी. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. सूरह तौबा यकीनन आपने पढ़ी होगी। सूरह तौबा बार बहुत अच्छी बार तरह से. अच्छी बात है, वो बार जी बार जी. कहती है कि जहां ये लोग मिले ना मानने वाले इन्हें मार दो, और हम जी फर्दन जी. फर्दन आयत पे भी बात कर सकते हैं। अगर ये जो श्योर. रैशनल, और मुझे पता है कि अब तो ये क्लीशे बन गया इस तरह के सवाल, लेकिन अगर आप जी जी. इसको भी एड्रेस करना चाहें तो। देखिए सूरह तौबा जो है ये एक गो टू एरिया है कि जब भी इस्लाम पे एतराज करना सूरह तौबा से स्टार्ट करें. एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि कभी सूरह तौबा की ना कभी किसी ने हिस्ट्री पढ़ी, ना उन आयात पे कभी किसी ने किसी आलम दीन से बात की, ना किसी मौरख से बात की कि भाई सूरह तौबा में ऐसा लिखा है तो क्यों. वो लिटरली देख के तो उस पे शुरू देखो लिखा है जहां इनको पकड़ो इनको मारो ये करो वो करो, दिस एंड दी अदर. आई मीन मैं कई दफ़ा मैंने मिसाल दी है, मैं यूके में मैंने लॉ पढ़ा भी है, मैंने यूके के हायर एजुकेशन सेक्टर में मैंने लॉ पढ़ाया भी है. वहां पे फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस का लॉ है जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर व्हाट कंडीशंस आप अपना फोर्स को यूज कर सकते हैं. और मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस बात पे बात कई दफ़ा कि मैंने उसके मुख्तलिफ हिस्से निकाल के लोगों के सामने रखा कि ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है. लोग कहते हैं ये तो बड़ी गलत बातें लिखी हुई है, वहां पे तो लिखा हुआ है कि तुम ताकत इस्तेमाल कर सकते हो, ये कर सकते हो. और फिर मैं जब बाकी हिस्से दिखाऊं तो शाबाश आप कैसा लग रहा है, तो लोग कहते हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है. एंड सेम गोस फॉर सूरह तौबा. अब सूरह तौबा में है क्या, सूरह तौबा में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं फॉर अ वेरी पर्टिकुलर पीरियड. और उनकी पहली आयत में आप देख रहे हैं जहां पे लिखा हुआ है कि इन मुशरिकीन. बात क्या थी, बात यह थी कि उन लोगों से जो मुशरिकीन थे, मुसलमानों के कई दफ़ा मुआहदे हुए कि एक दूसरे को ऑफेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, और वो बार बार मुआहदे तोड़ रहे हैं. बार बार जहाँ पे मुसलमानों की कोई औरत अकेली मिल गई उस पर दस्तराजी करने की कोशिश की, कोई काफिला मिल गया उस पर अटैक करने की कोशिश की गई, और कई दफ़ा सुलह हुई, फिर उन्होंने तोड़ा अहद, so on and so forth. इवेंचुअली, अब मैं आपको समरी बता रहा हूँ सारी आयत की, इवेंचुअली सूरह तौबा में ये कहा गया कि भाई इन लोगों से बड़ी बातें हो गई. और सूरह तौबा को सूरह बिरात भी कहा जाता है इसी वजह से, बिरात यानी कि अब हम जो है इस सारे इस मामले को खत्म कर रहे हैं, ये मुआहदे जितने भी हैं ये खत्म हो रहे हैं. 4 महीने का इनको टाइम दो,
کہ یہ اپنے رویے پہ غور کریں یا پھر یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اگر یہ 4 مہینے کے بعد اپنا رویہ بھی چینج نہیں کرتے, یہ کہیں جاتے, ہاں یا کہیں اور چلے جائیں, یہ بھی اس میں بات تھی, کہیں جاتے بھی نہیں ہیں, رویہ بھی چینج نہیں کرتے, تو پھر ان کو تم جہاں پکڑو ان کو مارو, کیونکہ ان لوگوں نے حد کر دیا ظلم و ستم کی. اب وی ہیو ٹو رسپونڈ ناؤ. However, جو ان میں سے مسلمان ہو جاتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے, اسے کچھ نہیں کہنا. جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں, اس کو اسلام کی بات بتاؤ, قرآن کی بات بتاؤ. وہ سن کے اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں گا لیکن میں اب لڑوں گا بھی نہیں, تو اس کو عزت سے اس کے قبیلے میں, اس کے لوگوں میں چھوڑ کے آ جاؤ. حد سے آگے نہ بڑھنا. جو یعنی اس سے زیادہ کوئی آپ کو کوئی باعزت کوئی رولز آف انگیجمنٹ مل سکتے ہیں کہ تمہارا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ بار بار جو تم معاہدے کرتے ہو اور اس پہ تم عہد شکنی کرتے ہو, اب انف, اب ہم جواب دیں گے. 2 ہی طریقے ہیں, مسلمان ہو جاؤ, کچھ نہیں کہیں گے. مسلمان نہیں ہوتے نہ ہو, صرف یہ کہو کہ اپنے عہد کی پاسداری کرو گے, عزت کے ساتھ تمہیں تمہارے قبیلے میں ہم چھوڑ کے آئیں گے, تمہارے لوگوں میں چھوڑ کے آئیں گے. What is exactly wrong with it? مجھے کوئی آدمی جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے, جو آدمی ملٹری کے معاملات میں مہارت رکھتا ہے, مجھے بتائے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. I'd be very very happy to listen to that person. کیسے صاحب اس میں بھی 3 سوال کھڑے ہوتے ہیں صلح حدیبیہ کے علاوہ. آئی وڈ لو کہ اگر آپ بتائیں کہ قریش مکہ نے اور کون سا معاہدہ وائولیٹ کیا تھا. جو وہ تو صلح حدیبیہ تو وہ تو ایک لمبا معاہدہ تھا. یہ جو چھوٹے پیکٹس ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک دوسرے کے, مثال کے طور پہ جو تجارتی قافلے ہیں ان کو ہم نہیں لوٹیں گے, جو پیسجز ہیں یرغمال نہیں بنائیں گے. فار ایگزامپل کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان ان کا غلبہ ہے, تو جو مشرقین ہیں ان کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو سیف پیسجز دیے جائیں گے. کوئی ایسا علاقہ ہے جو مشرقین کا جہاں پہ غلبہ ہے, مسلمان قافلوں کو سیف پیسجز دیے جائیں گے. یہ لوکل بیسس پہ وہ پیکٹس ہوا کرتے تھے, اور ان پیکٹس پہ کوئی آدمی کرٹیسائز نہیں کرتا. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ریسنٹ فینومینن ہے. ایون اس زمانے کے جو ہسٹورین تھے انہیں بھی اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جو پیکٹس ہوتے تھے اور جو کفار توڑتے تھے بار بار. پرابلم یہ تھا کہ جو اینٹی اسلامک تھاٹ ہے انہوں نے صرف ان آیتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ دیکھو ان کو پکڑو مارو, یہ کرو وہ کرو. پھر جب ہسٹری کھلی کہ ایکچولی وہ تو بار بار پیکٹس اپنے وائلیٹ کرتے تھے, تو پھر نیا اس میں سوال کہ اچھا نہیں وہ پیکٹس کون تھے. وہ بھائی ساری کی ساری ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. صلح حدیبیہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ تو جو لوکل بیسس پہ ہمارے پیکٹس ہوتے تھے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور کیا وہ اسپیسیفک تھے؟ کیونکہ آپ نے لوکل پیکٹس کی بات کی, ظاہر ہے آپ کوئی نام نہیں لے رہے تو آئی کی ناٹ اسپیسیفائی, لیکن کیا وہ اسپیسیفک تھے کہ صرف مسلمانوں کو ہی وائلیٹ کیا جاتا تھا, کہیں مسلمان کچھ وائلیٹ نہیں کرتے تھے؟ دیکھیے اگر مسلمان, میرے پتے میں تو ایسی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں غیر مسلمانوں کے ساتھ, وہ معاہدہ چونکہ معاہدہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب دونوں فریق اس پہ راضی ہو جائیں. اب مسلمانوں نے اگر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا مثال کے طور پہ, جو میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے, اب اس میں بڑی کلیئر باتیں لکھی ہوئی تھیں. اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے شیخ 30 بڑی اس میں اہمیت کی حامل تھی کہ جو مسلمانوں کا معاملہ ہوگا وہ اسلامی شریعت کے مطابق ڈیل کیا جائے گا, جو یہودیوں کا آپس کا معاملہ ہوگا وہ یہودی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. جہاں پہ مسلمان اور یہودی کا آپس میں کوئی ایشو ہوگا تو پھر جو اسٹیٹ لا ہے پھر وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اور ایسے ہی اسٹیٹ لا تھا کہ جو چیف جسٹس تھے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس میں یہودیوں کو یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی چیز پہ سمجھیں کہ نہیں ہمیں اس پہ ہم نے تورات کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ فار ایگزامپل یہ انٹرا جیوش ہے, they would always do that. اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. اور جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ہی فیصلے ایسے تھے کہ جو مسلمانوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے, اس وجہ سے کہ چونکہ رسول ہمارے ہیں اس لیے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ نہیں آپ کے حق میں نہیں ہوا. یہاں تک کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی پارٹی میں ہیں, تو انہوں نے کہا بھی عدل و انصاف میں پارٹیز نہیں ہوا کرتی, عدل و انصاف میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی, اور اسٹیٹ لا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اسلامی شریعت ریفلیکٹ کرے گی. اسٹیٹ لا اس طرح سے کہ ایک اگریمنٹ ہوا ہے, ایک مسلمان کا ہے ایک یہودی کا ہے, دونوں, یعنی کہ وہ صرف میں مسلمان اور یہودی کا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی جو بھی اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر آتا ہے اس میں جو بھی کمٹمنٹ کی گئی ہے اس اگریمنٹ میں اس کو آنر کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا تو اس کا پھر ایک جسٹ جو کمپنسیشن ہے وہ ایک دوسرے کو دے گا. نتھنگ ٹو ڈو ود کہ قرآن کی فلاں آیت کے ہوگا یا تورات کی فلاں آیت کے مطابق ہوگا, نہیں, وہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے, وہ برابر ہوگا. اس طرح کے وہ سارے کے سارے وہ ایگریمنٹس تھے, اور یہ بھی جو تھے مسلمانوں کے, کوئی ہسٹوریکلی اس میں کوئی
اپنا ہمارے پاس کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے کہ وہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے تھے, اپنا پیکٹس بنتے تھے اور ان کو وائلیٹ کفار کرتے تھے. سورہ توبہ میں کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا. اور ایک آخری چیز آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے مسلمان اور سب سے بہترین مسلمان وہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو ان کی اپنی ذات ہے. اگر واقعی یہ بات ہوتی کہ مسلمان کافروں کو جہاں پہ پکڑو ان کو مارو, یہ کرو وہ کرو, تو پھر تو ہر وقت مسلسل قتل و خون ہی ہونا تھا. ہر روز کفار کی لائنیں لگی ہونی چاہیے تھی کہ آج ہم نے اتنے پکڑے ہیں, اتنے مارے ہیں, آج ہم نے فلاں فلاں. ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا سوائے ان جنگوں کے جو کہ جسٹ وار تھیوری کے اندر جسٹیفائڈ ہیں. پریمپٹیو اسٹرائک کیا گیا وہ بھی, رسپانس کیا گیا وہ بھی. اس کے علاوہ انڈیویجول لیول پہ کہاں ہوا کہ کسی کو پکڑ لیا اور اس کو مار دیا, اس کو پکڑ لیا اس کو مار دیا. آپ کے پاس کوئی ایسی ہسٹری ہے تو آپ مجھے بتائیے. اگین آئی بی ویری ہیپی ٹو لسن ٹو یو. یقیناً میرے پاس ہسٹری ہے, آپ بالکل فکر نہ کیجیے. I would just put my جی question. جی ضرور ضرور. آپ نے یہ کہا کہ معاہدے ہوا کرتے تھے جو پیک تھے, جن کا ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بہت اسپیسیفک تھے, چھوٹے تھے, ان کی ہسٹری ابھی آپ کے پاس نہ ہے نہ نام یاد ہے, اس لیے میں اسے اسپیسیفکلی کاؤنٹر نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ دنیا کے کون سے ملک میں ہوتا ہے, کون سے آئیڈیا میں ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے روز بھی ایک معاہدہ توڑوں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس یہ نتیجہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں؟ گڈ کوشچن. دیکھیے, جو معاہدوں کی نیچر ہوتی ہے اس میں کچھ سول اگریمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس میں جو آپس میں یعنی کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ جس میں ہوتی ہے یا ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کرنے کے ہوتے ہیں اینڈ سو فورتھ. جہاں تک سول معاہدوں کی بات ہے, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, اس میں قتل کی آپ کو کوئی نہیں ہوتی اجازت. لیکن اگر معاہدہ یہ ہو, اور جیسے آپ کے صلح حدیبیہ کی آپ نام لے رہے تھے کہ صلح حدیبیہ اسپیسیفکلی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, آل دو صلح حدیبیہ بھی انہوں نے توڑا, اور وہ اس صلح کے توڑنے کا طریقہ یہ ہو کہ آپ نے کسی مسلمان کا قتل و خون کیا ہوا ہو, عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہو, قافلوں کو لوٹا ہوا ہو, دین ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بلائیں گے, بات کریں گے, وہ اگر اس کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت سے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامک جو ایک الوسیو ایکسٹریمزم ہے اس کو ہم جسٹیفائی کریں, تو آپ سورہ توبہ کی پہلی آیت کو ہی دیکھ لیں کہ جہاں پہ اسپیسیفکلی ان مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا ہے. وہ جنرلائز نہیں کر سکتے, وہ ویری مچ ایک پرٹیکولر حالات میں ان لوگوں کے لیے ہے جن کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں کہ معاہدے کیے, وعدے کیے, اس کے باوجود توڑا, ان کو آنر نہ کیا. اس پہ اگر ہم ایک جسٹ اینڈ فیئر رسپانس ہے اور وہ یہی ہے کہ بھائی اب تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے, غور و فائنل الٹیمیٹم ہے, گھومو پھرو, غور و فکر کرو کیا کرو گے, چلے جاؤ. اس کے بعد اگر اپنا رویہ چینج نہیں کرنا یا رویہ چینج کر لو, نہیں ہے تو پھر اوپن وار ہے. جیسے تم ہمیں جہاں دیکھ کے پکڑتے ہو مارتے ہو, ہم بھی تمہیں جہاں دیکھیں گے پکڑیں گے ماریں گے. پھر اگر یہ وار اس طرح سے ہونی ہے پلے آؤٹ, تو ہم بھی اس کو اس طرح سے پلے آؤٹ کریں گے. ہاویور اس کے دوران تم مسلمان ہو جاتے ہو, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تم مسلمان نہیں ہوتے ہو, صرف یہ کہتے ہو کہ میں آپ سے لڑوں گا جھگڑوں گا, نہیں, بات ختم. ہم نہ صرف یہ کہ آپ کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے بلکہ عزت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے بھی آئیں گے, پوری رسپیکٹ دیں گے. I don't think کہ اس میں کوئی لاجیکل کوئی پرابلم کسی آدمی کو لگتا ہو. اگین میں اس کی سمری آپ کو بتا دوں کہ ویری پرٹیکولر ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا, اور یہ رولز آف انگیجمنٹ ہے. مجھے بتائیے اس سے بہتر اگر آپ کے پاس ہیں, اگین آئی بی ویری انٹرسٹڈ. I would love اگر آپ مجھے بتا سکیں گے کون سا معاہدہ توڑتے ہوئے کون سے نان مسلم یا مشرک نے کون سے مسلمان کو قتل کیا تھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرح معاہدے توڑتے تھے. اس پہ ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کا پروگرام جو تھا وہ اسلامک ایکسٹریمزم کے حوالے سے تھا, لیکن آئی تھنک ناؤ اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز سورہ توبہ. ہم اس پہ ایک اسپیسیفک پروگرام رکھتے ہیں کہ جس پہ صلح حدیبیہ سمیت باقی جتنے بھی پیکٹس جو میٹنگز تھیں کہ بار بار کس طرح سے توڑا گیا, بار بار کس طرح سے, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر لیں گے. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر آپ یہ کسی طرح سے بھی اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ سورہ توبہ کی وجہ سے اسلام میں ایکسٹریمزم ہے, تو پھر یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے عباس کہ آپ بتائیں کہ وہ جو اسپیسیفک آیت ہے, پہلی آیت ہی کہ ان مشرکین کے لیے ہے, اس کو آپ جنرلائز کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں جنرلائز نہیں کرتا, اور کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے تو obviously جب ہم جتنی آیتوں میں جائیں گے وہاں ال کے جو ال عربی میں ہوتا ہے اسپیسیفک ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ سوالوں سے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اگر پروگرام ہمارا جنرلی, میری عرض سن لیجیے نا, پروگرام اگر ہمارا جنرلی ہو کہ اسلامک ایکسٹریمزم, اور اس پہ آپ ویری پرٹیکولر جو ایک سیاق و سباق ہے
اس میں اترنے والی آیات کو اگر آپ لے کے آئیں تو پھر سے تاثر یہی ہوگا کہ آپ ان آیات کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے. یہ دس از ہاؤ دا پروگرام, یعنی کہ جس طرح سے اگر اس طرح سے ہم پروگرام کنڈکٹ کریں گے تو پھر یہ میرا رائٹ بنے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ پھر اگر وہ اسپیسیفکلی ان حالات ان لوگوں کے لیے تھا تو پھر اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے, what is your evidence, what is your logic, how do you do that? میں سوال یہ کر رہا تھا کہ میں جنرلائز نہیں کر رہا, بہت بڑے لوگ جنرلائز کر گئے ہیں. مولانا مودودی کا ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہوگا, ڈاکٹر اسرار کا ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہوگا. ڈاکٹر اسرار تو ظاہر ہے ہماری زندگی کی بات ہے, تو جنہوں نے مولانا مودودی کا جی ٹیکسٹ جی اور اس ریاست مذہب ہوتی ہے وہ سب نہیں پڑھا, اور کس طرح ہم نے مذہب پھیلانا ہے, ایک جماعت اسلامی کا ڈاکٹرائن کیا ہے, اگر وہ نہیں بھی پڑھا تو میں جی ہمیشہ جی اس کا ریفرنس دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جواب دیا جیو کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیا تھا, ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا نان مسلم سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں, انہوں نے کہا ہیں. کیا اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو بالآخر انہیں مار دیا جائے گا, انہوں نے کہا تھا مار دیا جائے گا. تو صرف میں جنرلائز نہیں کرتا, بہت بڑے بڑے لوگ جنرلائز کر دیتے ہیں. جی جی میں آپ کو بڑا اسپیسیفکلی میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے, جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ جو اصولی باتیں ہوتی ہیں اور جو فروئی باتیں ہوتی ہیں, مثال فروئی باتیں وہ آسان ترین اس کی آپ ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں کہ وہ چیزیں جن سے آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا. مثال کے طور پہ مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا, وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, دیٹ از ون تھنگ. اب میں اگر آپ سے کہوں مثال کے طور پہ کہ ایتھیزم کی ہم بات کرتے ہیں, لاز آف سسپیکٹ 1793, اس قانون کے تحت اگر آپ کو شک بھی ہے کہ کسی آدمی نے کسی پریسٹ کو, کسی پادری کو پناہ دی ہوئی ہے تو کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, پکڑ کے ان کو مار دو, ہی بات ختم ہو جاتی ہے, اینڈ آف سٹوری. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ ایتھیزم کو سپورٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ان لوگوں نے یہ قانون بنایا تھا, دیر فور آپ کو ان لوگوں سے اتفاق کرنا پڑے گا. They were not the pioneers of atheism, right? But under the فرینچ ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جب انہوں نے اسٹیٹ ایتھیزم کو امپوز کرنے کی کوشش کی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یہی ایتھیزم ہے اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ قانون بنایا تھا, یا ان کی رائے یہ تھی کہ جو بھی پریسٹ کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دو, تو آپ کہیں گے کہ لوگ میرا ان سے متفق کرنا, میرا متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اینڈ دیٹ وڈ بی اے ویری ریزنیبل آرگومنٹ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بڑا اچھا آرگومنٹ ہے. میرا بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ اگر کسی اسلامی ڈاکٹر نے, کسی محقق نے, کسی اسکالر نے اس کی ایک تحقیق پیش کی ہے, اٹ از ناٹ کمپلسری اپون می کہ میں اس کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از ایکسیپٹ کروں. اینڈ آئی سے دس with no prejudice or no unfairness to ڈاکٹر اسرار صاحب, اس لیے کہ ان کی بات میں نے خود نہیں سنی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں with if کہ اگر انہوں نے یہی کہا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں کہا ہے تو میں ان کی بات سے آپ بالکل ان کے متفق کہنے ہوں. کو بھی چھوڑیے, آپ نے سارے ٹیکسٹ تو پڑھا ہوگا نا مولانا مودودی کا, ڈاکٹر اسرار کا, وہ ٹیکسٹ تو کھول کر یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ دیکھیں بتائیں. اگین ہمارے کلمے میں ہم ان سب لوگوں کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن ہمارے کلمے میں ان کا نام نہیں ہے. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جو اب مسلمان نہیں ہوگا ہم اس کو مار دیں گے, اور ان کو مار دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ دیٹ از انٹرسٹنگ ٹو می. آپ مجھے بتائیے بعد میں خلفاء کا دور آیا ہے, کیا خلفاء نے یہ رولنگ بنائی کہ جتنے بھی غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کو مار دیا جائے گا, اور ان کو مار دیا گیا ہو اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ ایون خلفاء اور صحابہ کا بھی جو ان کا کام, اگر انہوں نے کوئی اسٹیٹ کے حوالے سے ایسا کیا جس کا لنک ہم اسلام میں نہیں ڈھونڈتے, تو ایون وہ بھی ہم پہ کمپلسری ہے نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن that time was very close to نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم time, we can make an argument out of it. اگر کوئی ایسی بات ہے تو that is fine. اگر ایسی بات نہیں ہے تو جیسے میں کسی بھی ایتھیسٹ کے کسی وائلنٹ کرائم کو بنیاد بنا کے سارے ایتھیزم کو, یا کسی لبرل کو, یا ابھی جیسے یہ کراچی میں ہوا ہے واقعہ, ایک دہشت گردی ہوئی ہے, ایک عورت نے وہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں دہشت گردی کی ہے, اس کی بیس بنا کے میں سارے لیفٹیز یا ایتھیسٹ کو میں کہہ دوں کہ دیکھو تم سارے کے سارے دہشت گرد ہوتے ہو, دیٹ از ناٹ اے فیئر آرگومنٹ. یا کوئی آدمی جسٹیفائی کر رہا ہے, جیسے سیم ہیرس جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم خون بہاتے رہیں گے, اور کچھ آئیڈیاز, نوشنز اور اتنی جو پریسپوزیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ وائلنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو ماننے والوں کو قتل کرنا بھی ایتھیکلی جائز ہے. اگر اس طرح کی باتیں میں کہوں کہ سیم ہیرس کی یہ بات جو ہے وہ سارے ایتھیزم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ دیٹ وڈ بی انفیئر. وہ ریسپیکٹڈ ہے لیکن اس کی اس بات سے ساری ایتھیسٹ متفق نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں, بٹ دیر از ناٹ اوبلیگیٹری اپون اس کہ ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو سارے مسلمان ایگزیکٹلی ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. ہم پہ اوبلیگیٹری یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. اس میں آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوگا تو قتل کر دیں گے, آئی ایم ویری ہیپی ٹو لسن ٹو یو. ہم رسول اللہ کی سنت پہ بھی بات کریں گے. جسٹ اے کپل لاسٹ کوسچنز اباؤٹ دس. شور. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, تو اس میں میرے دو سوال, میں عمومی طور پر دو سوال ساتھ نہیں کرتا لیکن یہ ضروری ہے یہاں ساتھ آنا. ایک, آپ بہت آسانی سے پلہ نہیں جھاڑ رہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, خیر ہے, دے آر ناٹ لیس پیپل, رائٹ.
बड़े लोग हैं उन्हें, और उनकी पूरा टेक्स्ट है, दे हैव, अगर आप मौलाना मौदूदी की बेशक अगर आप वही पढ़ लें जो उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, ही गिव्स कि अच्छा भाई यहाँ पे रसूलुल्लाह ने इनको मारा था, यहाँ पे रसूलुल्लाह ने इनको मारा था। खैर, अगर आप इस पे कह सकें कि फिर तो इसके सिर्फ दो ही नतीजे निकलते हैं। एक तो उन्हें कुरान की, रसूल अल्लाह की इतनी समझ नहीं थी जितनी हमें है, हमसे मुराद उन लोगों को जो उनकी इंटरप्रिटेशन कबूल नहीं करते। दूसरा, Yeah. वो मुनाफिक लोग थे, झूठ बोल रहे थे। इन दो के अलावा तीसरी क्या चीज है कि अगर मैं कहूं कि उनकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं थी, तो आप मुझे समझा सकें? पर अगेन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप अपने ही प्रोग्राम को क्यों डीरेल कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर इसरार साहब पे तबसरा करूं या मौदूदी साहब पे करूं। आई उसकी मीन वजह ये है, इफ यूर लुक नहीं नहीं लुक उसकी, इफ यू आर हेल्प बेंट टू प्रूव कि चूंकि मुसलमानों के स्कॉलर्स ने कहा है देयरफॉर दैट इज राइट, मैं आपसे एक असूली बात कर रहा हूं कि अगर हमारे नबी ने कोई ऐसी बात की है आप मुझसे बात कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं उन लोगों को मैं ओन करूं और उनकी, और ये जो बातें आप कह रहे हैं ये मैंने उनसे सुनी भी नहीं है, उनसे पढ़ी भी नहीं है, कम से आपने कम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ी सुनी है जिसके आपने में आप कह आपने रहे मौलाना हैं। मौदूदी में किताबें नहीं पढ़ी? मैंने मतलब, बहुत पढ़ी है, लेकिन जिस हाँ कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हैं ब्रीफली ठीक कि है, उन्होंने ये कहा कि वैसे मार दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं ठीक पढ़ी है, है, कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग ये ठीक नहीं है, है। ठीक है। इनफैक्ट मैं उनकी तफसीर को प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये आपके प्रोग्राम में आपके साथ ये बैठ के करूं कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उस पर बात करें और आप मुझे कहें कि नहीं फलां स्कॉलर ने बात कही। अब मैं आपको कितने ही हमारी रूहानियत के जो बुजुर्ग हैं, मैं उनको टर्की में हैं, अफगानिस्तान में हैं, ईरान में हैं, पाकिस्तान इंडिया में गुजरे हैं, कि जो कम्प्लीटली पैसिफिस्ट, कोई वायलेंस से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपसे कहना शुरू कर दूं कि नहीं अब आप मुझे बताएं कि इसकी रोशनी में आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम, तो आप कहेंगे कि भाई वो उनकी राय है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट लुक अगर मैं इस्लाम को कहूंगा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है तो मैं इसको कोई और मैं इसका हवाला ढूंढूंगा। एंड अगेन अगर आप यही काम करना चाहते हैं दैट वुड बी फेयर इनफ। ये आप मुझे लेकिन जी जी सॉरी, ओवरऑल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का इन सारे सवालों से क्या ताल्लुक है? मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे, अगर आप मेरी राय ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस्लामिक रिलीजन जो है ये इनहेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट है, मेरा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ठीक अगर आप इससे इतफाक नहीं करते, आप मुझे बताएं कि ये मेरी रीजंस हैं इसकी वजह से, फलां स्कॉलर ने कहा, ये कहा, वो कहा, भाई हमारे कलमे में किसी का नाम नहीं है, वो उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मुझसे इस्लाम की बात करें आप। है। द रीजन कि मैं इन लोगों में मेंशन कर रहा था इस कि हमारे पास इंटरप्रिटेशन ही पहुंची है, रसूलुल्लाह तो मेरे पास मौजूद नहीं है कि वो मुझे बताएं कि इस्लाम यकीनी तौर पे ये कहता है। लेकिन ये अच्छा हो गया कि आपने जी बात जी, कर दी, और ये चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इस हिस्से में, और श्योर अगले श्योर, हिस्से में हम रसूलुल्लाह के जी जी, किरदार पे बात करेंगे, जहां मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिकली, जैसे आपने कहा कि हमको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दूं, आप स्पेसिफिकली मुझे बता सकें। इस हिस्से के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर।